آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ پہلا استدلال علماء نے بیان کیا۔ پر میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی پھر بھی نہ مانے کہ نہیں جی اس میں تو شہداء کا ذکر ہے، میں نہیں مانتا، علماء نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس کو بھی، حضور کی شہادت کو بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ میں 2 حدیثیں آگے پڑھوں گا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اس بات کو یہیں رکھ کے یہیں ذہن میں روکیے گا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب میں کسی آیت مقدسہ پڑھ دیتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ ان کو بہت توبہ قبول کرنے والا جو ہے وہ اپنے رب کو پائیں گے۔ ہمارا رب ہماری بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، سب کچھ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، سنیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں سرکار کی تدفین کا تیسرا دن تھا۔ ہم نے حضور کی تدفین کی، کہتے ہیں سرکار کی تدفین کے تیسرے دن ایک اعرابی آیا، ایک اعرابی کہتے ہیں وہ آیا اور سرکار کی قبر انور پر اس نے خود کو رگڑا، یعنی اس طرح وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھر کہنے لگا حضور ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، حضور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حضور میرے لیے مغفرت طلب کریں۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی تیری مغفرت کر دی گئی ہے، جہاں تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اب میں یہ بات عرض کروں، اب علماء نے فرمایا کہ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، یہ مولا مرتضیٰ ہیں جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں یہ مولا مرتضیٰ ہیں۔ فرمایا جب مولا مرتضیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص اسلام کے مخالف بات کرے آپ اس کو چھوڑیں گے؟ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر مولا علی کے سامنے کوئی شخص غلط بات کرے، کفریہ بات کرے، مولا کائنات اسے چھوڑیں گے؟ آپ کہیں گے جی نہیں چھوڑیں گے۔ کیسے چھوڑیں گے مولا علی؟ ہاں جی کیسے چھوڑیں گے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے خود سنا جب اس نے یہ کہا تو قبر انور کے اندر سے یہ آواز بھی آئی کہ جہاں تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا، علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف صحابہ ہی نہیں، علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف صحابہ ہی نہیں، صحابہ کے ساتھ ساتھ اس وقت جتنے بھی مومنین تھے، جتنے بھی ایمان والے تھے، ان سب کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری سنتے بھی ہیں، ہمارے لیے مغفرت بھی طلب کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی ہماری سن رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، سرکار کی شہادت کی بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں سرکار کی شہادت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اگر پھر بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو میں ایک بات عرض کر دوں، اگر یہ شہادت کی روایات نہ بھی ہوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ میں صرف دلیل کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر شہادت کی روایات نہ بھی ہو نا تو انبیاء پھر بھی زندہ ہیں۔ میں نے کہا انبیاء کرام پھر بھی زندہ ہے اگر شہادت کی روایات نہ بھی ہوں۔ یہ کیوں؟ آپ کہیں گے جی کیسے؟ سرکار کے فرامین ہی اتنے ہیں، حضور کے فرامین اتنے، احادیث مبارکہ اتنی ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ کے بارے میں۔ سنیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کون ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھا کریں کہ کن کی صاحبزادی ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، ہاں جی، مومنین کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار اپنے مرض وفات میں، یعنی جو سرکار جب بیمار ہوئے، کہتی ہیں سرکار اپنے مرض وفات میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو زہر آلود لقمہ میں نے خیبر کے اندر کھایا تھا، جو زہر آلود لقمہ میں نے خیبر کے اندر کھایا تھا اس کا اثر میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے، ہمیشہ میں اس کا اثر جو ہے وہ محسوس کرتا رہا ہوں۔ پھر فرمایا سرکار نے یہ فرمایا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جاں منقطع ہو جائے، یا منقطع ہو گئی، کہتے اب وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنیں، امام زرقانی علیہ رحمہ اب آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرماتے ہیں لوگوں اس بات کو یوں سمجھو کہ خیبر کے وقت، اس وقت جو حضور کی بارگاہ میں یہ زہر آلود بکری جو پیش کی گئی تھی، آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ وہ زہر آلود جو بکری تھی وہ ایسی زہر آلود بکری تھی کہ اس وقت اسی وقت ایک صحابی رسول جو حضور کی خدمت میں حاضر تھے، حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جو اس وقت حضور کے ساتھ حاضر تھے، جنہوں نے ایک لقمہ حضور کے ساتھ لیا تھا، حضور نے بھی لیا تھا، انہوں نے بھی لیا تھا،
کہتے ہیں اس وقت جو حضور کے ساتھ تھے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں وہ صحابی رسول جنہوں نے وہ زہر آلود لقمہ لیا تھا حضور کے ساتھ، اسی وقت لقمہ لینے کے بعد ان کی شہادت ہو گئی تھی، حضور کے سامنے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں حضور کا زندہ رہنا، کہتے ہیں ان کی شہادت یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ زہر آلود بکری کتنی زہر آلود تھی کہ ایک لقمہ لینے کی وجہ سے سرکار کے سامنے حضور کے صحابی رسول شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں حضور کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ امام زرقانی نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور کا زندہ رہنا یہ حضور کا معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کیسا معجزہ؟ کہتے ہیں اس زہر کا جو اثر تھا، جو تکلیف تھی، وہ تو سرکار ہمیشہ محسوس کرتے رہے، حضور نے ہمیشہ محسوس کی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رب کائنات نے آپ کو نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی تھی، رب کائنات نے پھر آپ کو شہادت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ امام زرقانی نے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قسم کھا کر یہ کہوں کہ حضور شہید نہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں قسم کھا کر یہ کہوں کہ حضور شہید نہیں، کہتے ہیں نہیں، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں 9 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کو رب کائنات نے جس طرح نبوت اور رسالت کا مقام عطا کیا، اسی طرح شہادت کا بھی مقام عطا کیا ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سنیں حدیث مبارکہ سنیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ میں نے سرکار کی شہادت کی 2 باتیں عرض کرنی تھی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ اگر حضور کی شہادت کی روایات نہ بھی ہو نا پھر بھی تو سرکار کے فرامین سنیں۔ حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ رب کائنات نے اس زمین کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو جسم ہے، زمین کو انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ دوسری حدیث سنیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کے جو دن ہے، جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے سرکار نے وہ بیان فرمائی۔ جمعے کے حوالے سے حضور نے عرض کیا کہ جمعہ یوم مشہود ہے، ملائکہ اترتے ہیں، اس لیے جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ طویل حدیث مبارکہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں جو مقصد کی بات ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا، تو عرض کیا حضور آپ کے وصال کے بعد بھی؟ حضور نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، یوم مشہود کا دن ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھا کرو۔ کہتے ہیں عرض کیا گیا حضور آپ کے وصال کے بعد بھی؟ کیسے لوگ تھے، سب کچھ جو ہے سرکار کی زبان سے بیان کروا کے چلے گئے۔ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں یار صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان، ہم کیا کرتے، کہاں جاتے، کس سے پوچھتے؟ صحابہ کرام نے بیان کر دیا۔ بیان کیا مطلب؟ حضور کی زبان سے نکلوا دیا۔ سوال ایسے کرتے تھے سرکار بیان فرما دیتے تھے، ہاں جی، پھر تابعین تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، اور پھر علماء کے حوالے سے ہم تک پہنچا۔ ہاں جی، کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی سرکار آپ کے وصال کے بعد بھی ہم درود پاک پڑھیں تو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ سنیں سرکار نے پھر وہی ارشاد فرمایا جو میں نے پہلے عرض کیا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ ہاں اس لیے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضور نے تفصیلاً یہ بیان کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ چلیں جی تھوڑا سا اور ہو جائے، تو سنیں، آپ معراج سنتے ہیں نا، سال میں جب بھی معراج شریف کی محفل آتی ہے آپ معراج سنتے ہیں، کئی روایات موجود ہیں، میں عرض کرتا ہوں معراج کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب حضور معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے کے اندر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے قریب سے حضور گزرے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت کلیم اللہ جو ہے اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، یہ روایتیں موجود ہیں، اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب وہ پیچھے چلے نا، تھوڑا سا اپنے ذہن کو پیچھے لے کے جائیں۔ سب سے پہلے جب میں نے گفتگو شروع کی تھی نا، سب سے پہلے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی، سب سے پہلے یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پیارے کلیم اللہ جو ہیں وہ اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں رکیے تھوڑا سا، سرکار نے جب یہ بیان کیا نا، آپ جب یہ روایتیں پڑھیں گے آپ کہیں کہاں پڑھیں گے؟ قرآن و حدیث اور عقائد اہل سنت پر یہ کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ سب کو ضرورت ہے اس کی۔ اس کے اندر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ہاشم آپ نے جو کتاب لکھی ہے قرآن و حدیث اور عقائد اہل سنت، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں انہوں نے سب کچھ اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، سب کچھ لکھ کے چھوڑ دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اب سنیں، آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں ادا فرماتے ہیں، اور حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکار نے معراج کی رات دیکھا اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔
آپ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، شیطان کی طرف سے بھی وسوسہ آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، لوگوں کو تو بہت زور سے آتا ہے، ہاں جی آ جاتا ہے، کہتے ہیں وہ تو جی مرتبہ اور مقام دکھانے کے لیے، ایک آن کے لیے رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام دکھانے کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ پہلے تو معراج کا انکار کر دیں گے، جب یہاں تک بات پہنچے گی تو پھر یہ کہہ دیں گے کہ جی وہ تو رب کائنات نے ایک آن کے لیے ایسا ہوا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات عطا کی گئی تھی، اور اس طرح کا جی معاملہ ہو گیا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضور یہ تو ایک آن کا مسئلہ تھا، اس کے بعد واپس ہے، میں یہ بات عرض کروں اس جملے سے ہی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا رب ہے، آپ نے فرمایا یہی تو ہم تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، رب ہے۔ اگر وہ اپنے نبیوں کی عزت اور تکریم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک آن کے لیے حیات عطا کر سکتا ہے، تو پھر مانو نا وہی رب اپنے انبیاء کو ہمیشگی کی حیات نہیں عطا فرما سکتا؟ تو میں رب ہے تو پھر مانو نا یار، وہ رب جس نے ایک آن کے لیے اگر یہ مقام اور مرتبہ اپنے انبیاء کا دکھانا تھا تو وہی رب ہے نا، رب تو وہی ہے، تو وہی رب اپنے انبیاء کو حیات حقیقی ہمیشگی کی حیات نہیں عطا فرما سکتا؟ تو میں رب تو وہی ہے۔ سنیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک روایت مزید عرض کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر بھی کریں گے بعد میں، لیکن پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیں، سرکار کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہوا، سرکار ظاہری طور پر اس کائنات سے تشریف لے کر چلے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک یہ خبر پہنچی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ آپ دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار کے چہرے انور سے آپ نے کپڑا ہٹا کر حضور کے چہرے انور پر بوسہ دیا۔ قربان جائے نا ان ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد کیا کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ کتابوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، حضور رب کائنات کبھی بھی آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، کبھی بھی آپ کی ذات پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ یہ آپ نے کہہ دیا حضور کی بارگاہ میں، یعنی دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی آپ کی ذات پر۔ کپڑا ہٹاتے ہوئے سرکار کا بوسہ لیتے ہوئے آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے تو یہ کہہ دیا۔ اب اس کی جو شرح جو علماء کرام نے جو باتیں لکھی ہے نا دو موتوں کے حوالے سے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ یا قسطلانی علیہ رحمہ، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے متعلق آپ نے لکھا لوگوں بات مختصر ہے، فرمایا بات اتنی سی ہے کہ آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جو وعدہ الہیہ تھا وہ آپ کی ذات پہ پورا ہو گیا، وہ آپ کی ذات کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب دوبارہ دوسری موت آپ کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ رب کائنات نے آپ کو حیات حقیقی عطا فرما دی ہے کہ آپ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ تو میں آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا اور چلیں، تو سنیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان جب بیمار ہوئے، اب یہ صحابہ میں بھی کہتا رہتا ہوں کبھی کبھی اپنی مسجد کے پاس بھی، وہ صحابہ تو صحابہ کا عقیدہ بھی پڑھیے نظر آپ، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کی محبت کیا تھی اپنے نبی سے۔ ہاں جی سنیں، کہتی میرے بابا جان جب بیمار ہوئے تو مجھے وصیت فرمائی، یہ ساری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتی مجھے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے نا تو میرے جنازے کو اٹھا کر میرے محبوب کے مزار کے باہر جا کے رکھ دینا، ہاں جی جا کے رکھ دینا، اور عرض کرنا حضور آپ کا غلام آیا ہے، اجازت ہے آپ کے پاس دفن کریں؟ یہ کئی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اجازت ہے آپ کے پاس دفن کریں؟ کیا فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سنیں صدیق اکبر کا عقیدہ سنیں، کہتے ہیں اگر حضور اجازت دیں، یہ روایت میں موجود ہے، اگر حضور اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا، اگر حضور اجازت نہ دیں تو بقیع میں جا کے دفن کر دینا۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، کہا اگر حضور اجازت دیں، یہ نہیں کہا کہ آواز آئے، کوئی کہے، ندا آئے، کوئی کہنے والا کہے، کوئی خبر لا کے دے، ہو سکتا ہے نا یہ باتیں، کوئی ادھر سے گھماؤ ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، کہتے ہیں نہیں، حضور اگر اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا، حضور اجازت نہ دے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ ہیں جی آپ فرماتی ہیں ہم نے اپنے بابا کے جانے ساتھ ایسے ہی کیا، ہم نے آپ کی وصیت پوری کی، آپ کے وصال کے بعد ہم آپ کو اٹھا کر لے گئے سرکار کے روضہ انور کے بعد، ہم نے رکھ دیا آپ کو، ہم نے عرض کی حضور آپ کا غلام آیا ہے، اجازت ہے آپ کے پاس دفن کریں؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، ہے آپ پڑھیں نا تو پھر آپ کو چس آئے گی۔ ہاں جی کہتی ہیں آواز آئی اندر سے، وہ کس نے دی تھی آواز؟ کہتے ہیں آواز آئی اندر سے، حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو، کیوں؟ حبیب اپنے حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے۔ ہاں کہتی ہیں اندر سے ہمیں یہ آواز آئی ہے، علماء کرام نے تو حد کر دی، علماء فرماتے ہیں یار چلو چھوڑو ہماری نہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہ عقیدہ تھا، صدیق اکبر کا ہی نہیں، صدیق اکبر کی صاحبزادی کا بھی یہ عقیدہ تھا
ہاں جی وہ بھی چھوڑیں، اس وقت جو مومنین جو صحابہ جو ساتھ تھے جو جنازے کو اٹھا کر لے کر گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ کون تھے جو لے کر گئے تھے، اٹھا کے جنازے کو لے کر بھی گئے تھے؟ وہ بھی تو صحابہ ہی تھے نا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، مولا کائنات، یہی صحابہ تھے نا۔ کسی ایک نے بھی منع کیا ہو تو بتائیے، کوئی روایت دکھائیے کہ جی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتی نہیں، ہم اٹھا کر لے کر گئے، ہمیں یہ آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملاؤ، حبیب حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے۔ فرمایا اس وقت کے مومنین، اس وقت کے صحابہ، اس وقت کے عام لوگ، فرمایا ایسے عاشق کہ ایک صدیق اکبر کا عقیدہ نہیں تھا، سب کا عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری آواز کو سنتے بھی ہیں اور ہماری عرضیاں بھی قبول فرماتے ہیں۔ یعنی ہم جو عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور وہ ہماری عرض بھی قبول کرتے ہیں۔ استاد جی بیلا موقع ہے میرا خیال ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی اب آئیں نا حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اب بتائیں وہ فاروق اعظم کہ جس راستے پہ چلے شیطان بھی چھوڑ جائے، وہ راستہ بھاگ جائے، ان کے سامنے کوئی غلط بات ہو تو وہ برداشت کریں گے؟ چھوڑیں گے کسی کو؟ ہاں جی چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا، کوئی بھی ہو نہیں چھوڑیں گے۔ سنیں کیا ہوا، آپ کا دور مبارکہ سخت کا ہاتھ پڑا، سخت کا ہاتھ پڑا، سخت کا ہاتھ پڑا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی سرکار کے روضہ انور پر حاضر ہوا۔ وہ جا کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور بڑا سخت کا ہاتھ ہے، سرکار لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے۔ حضور کی قبر انور پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور دعا کریں، اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں، امت ہلاک ہو رہی ہے، سرکار بڑا سخت کا ہاتھ ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے چلا گیا۔ رات کو جب سویا نا تو خواب میں سرکار تشریف لے آئے، حضور کی زیارت ہو گئی، سرکار تشریف لے آئے۔ اب کیا ہوا آگے سنیں، ساری بات آپ سنیں گے آخر تک تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کیا ہوا۔ اب اس کے ساتھ ہوا کیا؟ کہتے ہیں خواب میں مجھے سرکار تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جاؤ میرے عمر کے پاس، سب سے پہلے میرے عمر کو سلام کہنا۔ یہ سلسلہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے جا کر میرے عمر کو سلام کہنا، اور پھر میرے عمر کو کہنا کہ بارش ہوگی۔ کیا ہوگا؟ بارش دینے والا کون ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آیا آپ کو، میں کئی مرتبہ کر جاتا ہوں، بارش دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا بارش دینے والا، اللہ نہیں دینی ہے نا بارش۔ ہاں جی حضور میرے آقا قبر انور کے اندر رہ کر بتا رہے ہیں بارش ہوگی، اب بھی نہیں سمجھ میں آئی آپ کو، حضور قبر انور کے اندر رہ کر بتا رہے ہیں بارش ہوگی۔ ہاں جی کیا کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ جاؤ میرے عمر کو سلام کہنا، اور عمر کو کہنا کہ بارش ہوگی، اور میرے عمر سے یہ بھی کہنا ذرا نرمی اختیار کر۔ یہ تین باتیں کہیں، جاؤ میرے عمر کو سلام کہنا، سلام کے بعد کہنا کہ بارش ہوگی، اور پھر کہنا عمر ذرا نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ یہ شخص کہتا ہے میں جب سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں گیا جب سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں صبح اٹھ کر، ہاں جی جلدی سے، اور میں نے جا کر کہا کہ حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر سرکار تشریف لائے ہیں، اور حضور نے مجھ سے یہ کہا ہے، حضور نے آپ کو سلام کہا ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ بارش ہوگی، میرے عمر سے کہنا بارش ہوگی، اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے عمر سے کہنا ذرا نرمی اختیار کریں، ذرا نرمی اختیار کریں۔ ہاں جی علماء یہاں تڑپ اٹھے، علماء نے لکھا لوگوں کیا بات ہے۔ ہاں جی سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ الفاظ سنے نا، یہ روایت موجود ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تو جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرتا، ہاں جی میں تو کوتاہی نہیں کرتا، بس اس چیز سے کہ جو ہے وہ جس چیز سے میں عاجز ہوں۔ کوئی شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی سختی کرتے ہیں، ان کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا میں جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرتا، بس اس چیز سے جس سے میں عاجز ہوں، یعنی یہ عاجزی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ سرکار نے بارش کا بھی بتایا بارش کا۔ آگے چلیے، علماء نے لکھا کہ یہی تو بات ہم بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر رہ کر بھی، حضور قبر انور کے اندر رہ کے بھی، قبر کے اندر رہ کر بھی فرمایا سیدنا فاروق اعظم کے مزاج سے بھی واقف ہیں، ان کا مزاج بھی دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم کا مزاج بھی دیکھ رہے ہیں، معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ فاروق اعظم کو نصیحت بھی فرما رہے ہیں، سب کچھ بیان کر دی۔ ہاں جی کون بھی نہیں راضی ہو تو سنیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جس حجرے میں میرے کریم آقا کا مزار شریف تھا، کہتی ہیں اس حجرے میں میرے بابا جان سیدنا صدیق اکبر کا بھی مزار تھا، کہتی جب میں جاتی تو میں جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی اور حاضر ہو جاتی۔ کہتی ہیں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دفن ہوئے، جب آپ دفن ہو گئے، ایک شوہر کریم آقا، ہاں جی رشتے کے اعتبار سے شوہر، ویسے تو سرور کائنات، دوسرے بابا جان سیدنا صدیق اکبر، شران دونوں سے پردہ نہیں،
کہتے ہیں تیسرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک میرے بابا جان اور میرے سرتاج تھے میں چلی جاتی تھی سر پہ پردہ ڈال کے میں حاضر ہو جاتی تھی، لیکن جب فاروق اعظم وہاں دفن ہوئے نا فاروق اعظم، تو ان کی حیا کی وجہ سے کہتی ہیں میں اچھے طریقے سے پردے کا اہتمام کر کے داخل ہوا کرتی تھی، اچھے طریقے سے فاروق اعظم کی حیا کی وجہ سے اچھا اہتمام کر کے داخل ہوتی تھی۔ ہائے اب میں کہوں کہ بقول ان مولوی صاحبان کے بتائیے نا مردوں سے کس چیز کا پردہ ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا کسی نے کسی مردے سے پردہ کیا ہو؟ جی مردہ تو مردہ ہے نا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اوے پگلے، میں نے کہا میں یہ صحابہ کی بات کریں، صحابہ کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہاں جی، رب کائنات نے شہداء کو بھی ایسی حیات عطا فرمائی ہے، تو پھر انبیاء تو انبیاء ہے، وہاں تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، وہاں کیسے پہنچیں گے آپ؟ اب میں بات ختم کرتا ہوں، ویلا بہت سارا ہو گیا ہے کہ جتنے بھی علماء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، اب پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں، امام جلال الدین سیوطی صاحب علی علیہ رحمہ، ہاں جی اسی طرح کے چوٹی کے علماء، میں نے کثیر نام لکھے میں ویلا نہیں، وہ ٹائم بہت سارا ہو گیا ہے، بات ابھی ختم نہیں ہونے والی، تو ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ جتنے بھی چوٹی کے علماء ہیں آپ ان کو پڑھیں، تو بات جو شاہ صاحب نے ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں اختتام پہ، بیان کے اختتام پہ یہ بات کہتے ہیں، شیخ محقق کی، شیخ عبدالحق ہاں جی محدث دہلوی علیہ رحمہ کی یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں، اور آپ نے اس موضوع پر بھی جب بات کی نا تو آپ نے بات کرتے کرتے یہ جملہ لکھا ہے، آپ نے لکھا کہ آج سے پہلے مومنین میں حیات انبیاء پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں تو میں عرض کروں، سنیں میں چند نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ شبیر احمد عثمانی علماء دیوبند کا پائے کا مولوی گزرا ہے، شبیر احمد عثمانی، اس نے تفسیر بھی لکھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صحیح نص سے ثابت ہے، صحیح نص سے ثابت ہے حیات انبیاء، کہتا ہے مومنین کی حیات تو عارضی ہے، انبیاء کی جو حیات ہے وہ تو صحیح نص سے ثابت ہے کہ انبیاء حیات ہے، صحیح نص سے ثابت ہے۔ سنیں قاسم نانوتوی نے بھی یہی لکھا ہے، اس نے بھی یہی لکھا ہے، جب بات ہوتی ہے نا ادھر کی پھر بندہ انسان کہیں جا نہیں سکتا، اس نے کہا پگلو سرکار کی جو حیات ہے وہ تو شمع اور چراغ کی مانند ہے، کہتے ہیں شمع اور چراغ کی مثل ہے، کہتا ہے حیات انبیاء، کہتا ہے حیات انبیاء فرمایا کہ وہ تو ممکن ہی نہیں زائل ہو، کہتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انبیاء کو رب کائنات نے حیات حقیقی عطا فرمائی ہے، کہتا ہے وہ تو کبھی زائل ہی نہیں ہو سکتی۔ خلیل احمد امبیٹھوی، میں یہ نام لے رہا ہوں جلدی جلدی آپ کو سمجھ میں آئے، کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے ہمارے اور ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں کہتے ہیں سب اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رب کائنات نے انہیں حیات عطا کی ہے، کہتا ہے کیسی حیات؟ کہتا ہے جس طرح وہ دنیا میں زندہ تھے اسی طرح اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں ایسی حیات عطا فرمائی۔ آخری نام لیتا ہوں احمد علی سہارپوری، یہ سب کچھ اس کتاب کے اندر مفتی صاحب نے لکھ دیا، کہتا ہے کہ یار بہتر اور افضل بات تو یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے، کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انبیاء جو ہیں، انبیاء فرمایا انبیاء کو موت آ ہی نہیں سکتی، یعنی دوسری جو زندگی ہے ان کی، فرمایا ایک زندگی کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد فرمایا رب کائنات نے انہیں حیات حقیقی عطا فرما دی ہے، فرمایا اب انہیں جو ہے وہ موت نہیں آ سکتی، یہ رب کائنات نے انہیں عطا کیا۔ اب اسی طرح غیر مقلدین کا امام ہے امام قاضی شکانی، اس نے بھی یہ لکھا ہے، کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے اور روح انور جو ہے وہ سرکار کی کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوتی، اور کہتا ہے حدیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، کہتا ہے حدیث صحیحہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، ہاں جی۔ اور اشرف علی تھانوی، اس نے تو جب یہ لکھا نا حیات انبیاء پہ، اس نے تو سیدنا صدیق اکبر کی روایت کو بھی بیان کیا ہے، جو میں نے بیان کی ہے پیارے صدیق اکبر کی روایات، آپ کی مرض وفات کی روایات، اس نے پہلے وہ روایات اور روایات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کی عزت و کرامت ہے کہتا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کی عزت و کرامت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ صدیق کی عزت و کرامت ہے تو انبیاء کی عزت و کرامت کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ تھا اس کا، کہتا ہے یہ صدیق اکبر کی عزت و کرامت ہے، ان کی یہ حیات ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ ہاں جی، شاہ صاحب نے کہا جی یہ شعر پڑھ دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ٹھیک ہے جی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہاں جی، امام نے لکھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہاں جی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ تو ہماری آنکھیں ہیں نا، آج بھی اس کائنات کے اندر ایسی آنکھیں ہیں کہ جو روز سرکار کا دیدار کرنے والی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ہاں، رب کائنات محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، جو سنا رب کائنات اسے یاد رکھنے سمجھنے کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔